السلام علیکم۔ اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف کیا ہے؟ روزے کے ذریعے انسان کی نفسیاتی کو اعتدال پر لا کر اسے شریعت کے تقاضے پورا کرنے کے لائق بنانا تھا۔ اب اس نے جب اس طریقے پر 20 دن گزار دیے اور گویا روحانی دعویٰ کا ایک نصاب یعنی کورس پورا ہو گیا، تو اب اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرا بندہ میرے سوا تمام مخلوقات سے غیر ضروری میل جول ترک کر کے میرے ہی در پر آ پڑے اور میرے سوا اس کو کسی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رہے۔ روزے میں محبوب بیوی کو صرف دین کے لیے چھڑایا تھا۔ جب بندہ اس میں پورا اترا تو اب دن رات اس سے الگ کر کے اس کی تمام تنہائیاں اپنے لیے مخصوص کر لیں اور فرما دیا کہ کھانا پینا لیٹنا سونا سب ہمارے ہی در پر کرو، اور ہماری جو یاد اب تک دنیا کے کام دھندوں میں لگ کر کرتے تھے، اب وہ سب سے الگ تھلگ ہماری عبادت خانہ ہی میں ہوا کرے گی، تاکہ دنیا کے گندے ماحول سے دور کر دل و دماغ میں ہماری محبت خوب رنج بس جائے اور تمہارے دل کی دنیا پر اب حکومت رہے تو اللہ رب العزت کی۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہا رحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منتقل ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعمیل ہو سکتی ہے، اور اللہ جل شانہ جس کا اکرام فرما دے اس کے بھرپور خزانوں کا کون بیان کر سکتا ہے۔ نیز معتکف کی ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقریب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلنا چاہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ تعالیٰ کے گھر پر جانا ہے، اور کریم میزان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور رب العزت کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا۔ اس پر یہ بڑی 2 خوبصورت لائن کہی گئی: یا رب ملعون دنیا سے دور ہوں، تیری یاد میں مشغول ہوں۔ اعتکاف کی روح۔ حافظ ابن رقم کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ پاک کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اس کے ساتھ مجتمع ہو جائیں اور ساری مشغولیات کے بدلے میں اس کی پاک ذات کے ساتھ مشغول ہو جائیں، اور اس کے غیر کی طرف سے منتقل ہو کر اس کی طرح اس میں لگ جائیں کہ خیالات و تفکرات سب اس کی جگہ اس کے پاک ذکر اور اس کی محبت میں سما جائیں، یہاں تک کہ مخلوق کے ساتھ محبت کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے۔ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس ہوگا، نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ اس کے متعلق ایک اشعار بیان کیا گیا ہے: مولا کر دے ایسی زندگی، کروں میں رات دن تیری بندگی۔ اعتکاف کی حکمتیں اور فائدے۔ اعتکاف میں حکم شرعی ہونے کی وجہ سے جس قدر فائدے اور حکمتیں کم ہیں، یہاں مختصر چند حکمتیں اور فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر صرف یوں کہہ دیا جائے کہ بالکل ایک طرف ایسی جگہ پر 10 دن گزارو کہ جہاں پر پرندہ نہ پر مار سکے، تو ظاہر ہے کہ تنہائی و یکسوئی زیادہ ملتی، لیکن کیا فائدہ ایسی تنہائی سے کہ جہاں انسان بجائے انسان کے ایک وحشی جانور بن جائے، اور بری صحبتوں سے بچنے کے شوق میں اچھی صحبتیں سے